رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس میں بہت سارے اسکالر ایسے ہوتے ہیں جو یہ حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہوئے ظاہر ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم آزان سنو تو کہ روزہ بند نہیں کرنا بلکہ کیا ہے کھاؤ پیو کھاتے پیتے رہنا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزان سن کر روزہ بند نہیں کرنا بلکہ حضرت سیدنا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزان سن کر پھر روزہ بند کرنا. اور یہ آزان کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی تہجد اور یہی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں. احناف کے مطابق تہجد کے لیے آزان دینا یہ جائز نہیں ہے کہ اور جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان یہ دیتے تھے یہ نماز فجر کے لیے آزان نہیں ہوتی تھی. کیا ہے نماز فجر کے لیے آزان نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی یہ تہجد کی آج یہ سمجھ رہے بلکہ یہ کون سی آزان ہوتی تھی جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. یہ آزان وہ تھی کہ سونے والا جاگ جائے. کیا ہو جائے؟ سونے والا جاگ جائے سحری کی تیاری کرنے والا اٹھ جائے تیاری کر لے اور تہجد پڑھنے والا تہجد کا شوقین جو ہے نا تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے اور پڑھ لے. اور اگر کوئی پہلے سے تہجد پڑھ رہا ہے نا تو وہ کیا کرے. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کو پتا ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا تو اس کے لیے بہتر مستحب یہ ہے کہ وہ وتر نماز تہجد کے وقت میں پڑھ لے. اب صحابہ کرام تو حضور علیہ السلام کے نور نظر تھے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. حضور علیہ السلام سے دین سیکھا ہے. حضور علیہ السلام کے فیض یافتہ تھے. وہ اکثر ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ نماز کو تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزان کا یہ حکم دیا یہ حضور علیہ السلام نے دیا کہ وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر سے پہلے ایک آزان اس لیے دے تاکہ لوگ سونے والے جاگ جائیں سحری کا تیاری کرنے والے سحری کی تیاری کریں اور جو سو رہے ہیں وہ تہجد کے لیے اٹھ جائیں اور جو پہلے تہجد پڑھ رہے ہیں اب وہ کیا کریں کہ تہجد جلدی سے پڑھ کر نماز وتر پڑھنا شروع کر دیں. ان وجوہات کی بنا پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا اور خصوصی طور پر یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم تھا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں تھا اور اسی لیے کیا کرتا تھا. اب آپ نے دیکھا عرب کے اندر آج بھی مدینہ منورہ میں تہجد کے لیے آزان ہوتی ہے حالانکہ یہ جائز نہیں ہے اور وہ یہی حدیث حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کے لیے آزان دی تھی. اب حدیث مبارکہ کی تشریح کون کر سکتا ہے؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس علم کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. حدیث مبارکہ کی تشریح وہ کر سکتا ہے جو اس علم کا ایکسپرٹ ہو عالم ہو اور دین سے واقف ہو. وہی بتا سکتا ہے کہ اس حدیث شارحین ہے اور حدیث مبارکہ کی تشریح کرنے والے ہیں محدثین ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اذان دیا کرتے تھے یہ حضور علیہ السلام کی اجازت تھی اور یہ حضور علیہ السلام کی اجازت مخصوص تھی عام نہیں تھی اس لیے دیتے تھے. اس کے بعد کیا ہے کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے جائز نہیں ہے. تو مسئلہ یہ سمجھ لے اور آج بھی یہی ہے کہ حضرت سیدنا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو نابینا تھے اور وہ اس وقت آزان دیا کرتے تھے جب اس سے کہنے والا کہہ لیتا تھا کہ بھائی صبح ہو گئی صبح ہو گئی صبح پھر آزان دیتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں صحابی کی تعریف پتہ کیا ہے؟ صحابی اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ساری زندگی حضور علیہ السلام کی صحبت میں گزری ہو اور ایمان پر ہی رہا ہو اور جب اس دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہو نا تب بھی ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا. وہ کیا ہے؟ صحابی رسول حضور علیہ السلام ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں چلا گیا وہ صحابی رسول ہے. لیکن حضرت سیدنا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا صحابی ہے حالانکہ دیکھا تو نہیں ہے. صحابی کی تعریف کے مطابق یہ تو صحابی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن علماء اور شارحین فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو آنکھیں نہیں تھی لیکن حضور علیہ السلام کی صحبت پائی حضور علیہ السلام کے فیض میں رہے حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے اسی لیے تمام محدثین نے آپ کو بھی صحابی رسول کا لقب دیا ہے کہ آپ بھی صحابی ہیں.